اسرائیل فلسطین تنازع جاری ہے. دنیا تیسری عالمی جنگ کے بادل جو ہے ان کی گرد آ چکا ہے, اس پر بادل منڈرا رہے ہیں. ایسے میں پاکستان اور ترکی کی مشترکہ پروڈکشن سے تیار ہونے والے ڈرامے صلاح الدین ایوبی کا ٹریلر بھی جاری ہو گیا ہے. آج پھر غزہ لہو لہان ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج پھر کوئی ایوبی اٹھے گا اور صہیونیوں کو ان کے مظالم پر جواب دے گا؟ دین اس بارے میں ہمیں کیا سمجھا گیا ہے 1400 سال پہلے, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب موجود ہیں. انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مفتی صاحب, دو چیزیں آپ سے جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گا. ایک تو ہماری مشترکہ پروڈکشن کے ساتھ جو ہے ڈرامہ بنایا جا رہا ہے صلاح الدین ایوبی, جس کا ٹریلر بھی لانچ ہو گیا ہے. تو ایسی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کا خون گرمانے کے جو ہے کام آتی ہیں, جیسے ارطغرل, عثمان غازی, اور پھر اب صلاح الدین ایوبی پر بھی مبنی یہ ڈرامہ آ رہا ہے. تو جو لوگ جیسے جین زی کی اگر ہم بات کریں, جو کہ ملینیم کے بعد پیدا ہوئے لوگ ہیں, ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے. تو میں یہ چاہوں گا پہلے تو آپ ذرا ان کی زندگی پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اسلام جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ یہودی سہارا لیتے ہیں اپنی کتابوں کا. کتابیں تو ایک زمانے میں وہ ہماری بھی تھی, لیکن اب وہ ہمارے لیے رہی نہیں قرآن آنے کے بعد, پر وہ آج بھی ان میں کیونکہ مینوپولیٹ کر دیا, انہوں نے اپنے الفاظ ڈال دیے ہیں, تو وہ اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں. ابھی 24 اپریل 2024 میں جو ہے وہ ان کا پاس اوور آنے والا ہے یہودیوں کا, جس کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں. ان کا مذہبی تہوار ہے سب سے بڑا, اور سنا یہ جا رہا ہے کہ اس مرتبہ ان کے ربی جتنے بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دجال آ جائے گا اور اس کو ویلکم کرنے کی تیاری ہے, یہ جو کچھ بھی غزہ پہ ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے شروع کر کے آپ ذرا اسے یہاں تک پہنچائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغاز کروں گا قرآن مجید سے, اور پھر اس کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ہماری واضح اور دو ٹوک انداز سے تربیت کی ہے. میں اس لیے یہ آیات کوٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ان کے منسٹر بلکہ ان کے سپیکر نے بائبل کی آیات کو کوٹ کیا ہے, بالکل کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں بائبل کہہ رہی ہے کہ تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. حالانکہ وہاں جس چیز کو وہ کوٹ کر رہے ہیں اس اسرائیل یہ قسم کی انہوں نے تحریف کی ہے. اس اسرائیل سے مراد یہ اسرائیل نہیں ہے, وہ ایک جس ضمناً حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل. تو وہاں اس وقت ان قوموں کو کہا جا رہا تھا کہ تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, یعنی ایک تذکرے کے ضمن میں آیا, جس کو وہ اٹھا کر اپنے پاس وہ انہوں نے اس جگہ پر فٹ کی ہے اس آیت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کہ وہ لوگ ہر حوالے سے وہ تیار ہیں, اور وہ اس جنگ کو محض ایک سیاسی جنگ یا محض ایک علاقائی چپکلش نہیں کہتے, وہ اس کو ایک بقول ان کے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس نے اسرائیل جیسے ملک پر حملہ کیا تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, آگے جواب دے رہے ہیں. تو اگر یہی جواب آپ نے دینا ہے تو پھر فلسطینیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے امریکہ جیسے ملک کے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بائبل کی آیتیں کوٹ کر کے یہ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں ہماری بائبل کہتی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور اس وقت اسرائیل کا دفاع کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے. کاش کہ دنیا کے 57 ممالک ان کی پارلیمنٹوں میں کھڑے ہو کر بھی کوئی بتانے والا بتائے کہ اگر ان کی بائبل جس میں انہوں نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لکھی ہیں اور کچھ واضح تحریف کر کے وہ بیان کر رہے ہیں, وہ ان کو یہ بتا رہی ہے, تو کاش ہم یہ بتا سکیں اپنی قوموں کو کہ ہمارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. ہمارا جی قرآن سورہ بقرہ کے اندر بڑا واضح طور پر آیت نمبر 120 میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز تم سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پہ نہ چلے جاؤ, جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ ہو جاؤ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور پھر دوسری جگہ سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن دو لوگ ہیں, یا وہ یہودی ہیں یا وہ مشرک ہیں. یعنی مشرک سے مراد بت پرست, جیسے جسٹ آپ کا انڈیا. تو یہ قرآن نے ہمارا بڑا واضح طور پر ہماری رہنمائی کی ہے. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 51 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مسلمانوں,
हरगिज तुम यहूद व नसारा से दोस्तियां और ताल्लुकदारियां न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त यार हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती यारी की पींगे बढ़ाएगा वो उन्हीं में से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो यहाँ अल्लाह हमें वाज़ेह तौर पर जो हमारी रानुमाई कर रहा है, सदियों से हमारी रानुमाई की है, वो आज आपके सामने है कि यहूद व नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। आज यूरोप कहाँ खड़ा है, फ्रांस कहाँ खड़ा है, आज रोम के या इटली और बाकी तमाम यूरोपियन कंट्रीज कहाँ खड़ी हैं, अमेरिका कहाँ खड़ा है, वो यहूदियों के साथ खड़ा है। और इस वक्त वाज़ेह तौर पर मुसलमानों की नस्ल कशी फिलिस्तीन के अंदर हो रही है। तो अब जरूरत इस अमर की है कि हमारी पार्लियामेंटों में हमारे अवाम, तो खैर अल्लाह का फजल है, पूरी दुनिया की मुसलमान मुल्कों में अवाम वो बागैरत हैं, लेकिन हमारी हुकूमतों पर इन्हीं के अलाकार मुसल्लत हैं या उनको जकड़ दिया गया है कि जिसकी वजह से वो ये आयतें नहीं पढ़ सकते हैं और ना ये पढ़कर सुना सकते हैं। अगर मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए कौमों की तामीर जरूरी होती है, जहनी तौर पर तरबियत जरूरी होती है। इसराइल के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, आज उनके फौजी जो है ना वो अपनी उनकी जो तौरात है उस पर उसको चूम कर वो मैदान जंग में जा रहे हैं, लेकिन इन चल्लों को पागलों को पता नहीं है कि जिनको आगे जिनसे वो टकरने जा रहे हैं वो इस्लाम के बेटे हैं, वो तौहीद के बेटे हैं, वो तौहीद परस्त हैं। और ये वो लोग हैं कि कुरान जिनके बारे में बताता है कि ये अपनी मौत से जिंदगी से ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं। क्यों? कि इनको मालूम है कि हमारी दायमी जिंदगी हमारी शहादत के अंदर है। तो बहरहाल जिस हस्ती का आपने नाम लिया, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो शख्सियत थी कि जिसने इन तमाम ताकतों की पॉलिसियों को, इनके मंसूबों को समझा, और जिस वक्त पहले किबला अव्वल के ऊपर कब्जा किया गया था तो उसको छुड़ाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो मेहनत की है, तो आज बहुत कम लोग हैं कि जिन्हें पता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये मत कोई समझे कि जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास बहुत बड़ी फौज थी तो जाकर वो टकरा गया। अरे भाई पूरा यूरोप उसके अगेंस्ट आया। मुख्तलिफ जंगों को, अगर जंगे हित्तीन वगैरह की आप तारीख को पढ़ें, मुख्तलिफ जंगों को आप देखें, तो बाज औकात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले में 3 लाख की फौज है। मसलन जिस जंग में रिचर्ड शेरदिल को उसने शिकस्त दी है, तो बताइए उस वक्त 7 रियासतों की फौजें उसके मुकाबले में खड़ी हैं। क्रूसेड था ना उस वक्त, तो सलीबी जंग शुरू कर दी थी उन लोगों ने। जी जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इस तरफ अकेला सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा है, तो वो सब इकट्ठे हुए थे सलीब के नाम पर, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उसने इस्लाम की आवाज उठाई थी। तो वो जो सलीबी जंगें वो शुरू थी, मैं समझता हूँ खुदा की कसम ये भी सलीबी जंग हो रही है। वो अलग बात है कि इस तरफ से हमारे पास एटम बम भी हैं, स्कड मिसाइल भी हैं, हमारे पास नसर भी है, हमारे पास गोरी भी है, हमारे पास शाहीन भी है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। अगर नहीं है तो हमारे अंदर गैरत ईमानी नहीं है और हमारे अंदर जज्बे जिहाद नहीं है। हम डर रहे हैं कि भूखे मर जाएंगे, हमारे ऊपर पता नहीं क्या से क्या ना हो जाए। देखें जो मुसलमान होते हैं ना, अल्लाह अगर किसी कौम को इज्जतें देता है तो उससे पहले उनसे इम्तिहान लेता है। इस वक्त आज इस बेसरो सामानी के आलम में हमास के मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने कहाँ गया उनका मरकावा टैंक, जिसके उन्होंने 1 अरब और 67 करोड़ रुपए का वो बनाया हुआ टैंक जिस पे वो नाज करते थे। उनका वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में कहता था कि हमारे मरकावा को शिकस्त कोई नहीं दे सकता। हाथों से बने हुए 4 या 5 हजार के रॉकेट ने उस मरकावा के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए। तो आज इकबाल खुदा की कसम वो कहता नजर आ रहा है कि अगर आज भी तुम्हारे अंदर ईमान सलामत हो, उतर सकती है गर्द, और उसने कहा था ना फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। तो अब भी अल्लाह ताला तो, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह बताएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई निकले तो सही अल्लाह की मदद, कोई निकले तो सही जी अल्लाह की मदद के लिए। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जहाँ आपने जिक्र किया और आपने बताया कि जी ये बाखुदा सलीबी जंग है, बिल्कुल ये सलीबी जंग है। और इस बात की तस्दीक जो है वो मैं आपको एक छोटे से वाक़ये से कर देता हूँ कि जब फ़लस्तीनी पर कब्ज़ा हुआ था इनका, वर्ल्ड वॉर 1 की बात है ये, जब पहली जंग अज़ीम हुई तो उस्मानी हुकूमत थी, उस्मानी हुकूमत को हटाने के लिए जो है जब गाज़ा पे हमला किया गया तो उस्मानियों ने ख़ुद वहाँ से हट के ये उनके हवाले कर दिया था ब्रिटिशर्स के हवाले। जब किया किबला अव्वल, तब जा कर के जो है पूरी दुनिया ने, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी अपने अखबारों में यही पब्लिश किया था कि वी हैव वॉन दी क्रूसेड।
اور ایک فرینچ جرنل نے صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھوکر مار کر کے یہ کہا تھا کہ 700 سال بعد جو ہے وہ ہم نے اپنا بیت المقدس واپس لے لیا. یہ جیتنے کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ کروسیڈ ہے. جب وہ لڑ رہے تھے تب انہوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس انڈیا کی برٹشرز کے پاس زیادہ فوج تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, تو یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ مسلمان جاگیں. پر مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ ان انگریزوں کی یہی ہے. یہ آپ کو بتائیں گے نہیں کہ یہ مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں, یہ اپنی معصومیت ہی دکھائیں گے, لیکن یہ ایک ڈھونگ ہے. اس ڈھونگ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ جیسے عالم فاضل لوگ آ کر کے بتائیں گے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے, جذبہ ایمانی کیا ہے, تب پتہ چلے گا. اب ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کر لی, تو ہم فاتح اول کی اگر ہم بات کریں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جن کے بنائے ہوئے قانون آج بھی یہودی اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں عمر لا کے نام سے, کہ نہ انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی, نہ وہاں پر جو ہے ان کی عبادت گاہ کے اندر کوئی ایسا کام کیا کہ بعد میں مسلمان ان کی عبادت گاہوں کو مسجد میں تبدیل کر لیں. میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے بہتر انسان اس وقت یہاں موجود نہیں, تو جب ذکر نکل ہی آیا ہے فاتح قبلہ اول کا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعے پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالیے جب انہوں نے فتح کیا. دیکھیں, بنیادی طور پر جب قبلہ اول کو اسلامی فوجوں نے فتح کیا تھا تو اس وقت فلسطین کی یعنی جس وقت ہمارے جو جرنیل تھے جناب حضرت سیدنا خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو دوسری طرف سے جو اس شہر کے جو سمجھ لیں کہ حاکم تھا, گورنر تھا, تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں اب فتح مسلمانوں کی یقینی ہے, تو اس نے ایک شرط لگائی تھی کہ میں یہ چابی اس شخص کے حوالے کروں گا جو مسلمانوں کا حاکم ہے, میں کسی جرنیل کے حوالے یہ نہیں کروں گا. لہٰذا اس بات پر مشورہ ہوا اور چنانچہ خط لکھا گیا جناب حضرت عمر کی طرف کہ آپ آئیں اور یہ چابی آپ حاصل کریں, اس کے بغیر جو ہے نا وہ شہر نہیں کھولیں گے, بامر مجبوری ہمیں جو ہے نا لڑنا پڑے گا اور دونوں طرف سے جانی نقصان ہوگا. جناب حضرت فاروق اعظم جب چلے تو آپ کے ساتھ ایک آپ تھے اور ایک آپ کا غلام تھا, اور دونوں کے مفتی پاس صاحب معذرت چاہوں گا روکنے کے لیے, جب چلے تو اپنی جگہ پر خلیفہ کسے مقرر کر کے آئے تھے وہ بھی بتا دیجئے گا. جی, اپنی جگہ ڈسپلن کو درست رکھنے کے لیے حضرت مولا علی پاک کرم بے اللہ شک, تعالیٰ وجہ کریم بے کی شک, ڈیوٹی بے لگا شک, کر وہ آئے تھے. بے شک. تو حضرت عمر جس وقت چلے اور آپ کے ساتھ آپ کا جو غلام تھا, تو یہ طے پایا کہ کچھ ٹائم یا کچھ وقت جو ہے نا وہ اونٹ پہ سوار ہوگا اور کچھ وقت حضرت عمر. تو چلتے چلتے جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت پیدل چلنے کی باری حضرت عمر کی تھی اور اونٹ پر سوار ہونے کی باری ان کے غلام کی تھی. وہ نیچے اترنا چاہتا تھا, حضرت عمر نے فرمایا نہیں, اب تو نے جو نا اینڈ تک اب تو نہیں جانا ہے. اتنی دیر میں سامنے سے فوجیں اپنے جو سپاہی تھے وہ بھی آ گئے, اور اس شہر کے جو لوگ تھے انہیں جب پتہ چلا کہ خلیفۃ المسلمین آئے تو ان کا حاکم بھی سامنے آیا. تو اس نے جس وقت دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل ہیں اور وہ اونٹ پر ان کا غلام سوار ہے, تو اس نے فوراً بڑھ کے چابی پیش کی. اس نے کہا کہ ہماری کتب کے اندر جس فاتح کی نشانیاں لکھی تھیں اس میں یہی تھا کہ وہ خود پیدل ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا. جو قوم عدل و انصاف میں اپنے غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہے تو وہ قوم اس بات کی حقدار ہے کہ وہ قبلہ اول کی چابیاں سنبھالے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جس وقت اندر تشریف لے گئے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہدایات پر عمل کیا, اور آپ نے وہاں کسی بھی یہودی اور عیسائی عبادت گاہ کو نہ گرایا, اور بلکہ یہ تو ہمارے نبی کا حکم ہے کہ جب آپ کسی شہر کو فتح کریں تو وہاں نہ بچوں کو چھیڑیں گے, نہ بوڑھوں کو, نہ بیماروں کو, نہ عورتوں کو, نہ وہاں کے پھلدار درختوں کو کاٹیں گے, نہ فصلوں کو اجاڑیں گے, نہ پانی کے ذخیروں کو تباہ کریں گے, اور نہ ہی ان لوگوں سے لڑیں گے کہ جو آپ کے مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں. البتہ جو آپ کی جنگ میں آپ کے مقابلے آ رہے ہیں چاہے وہ جس بھی کیٹیگری کے ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے. اور پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں ملیں گے کہ جو اپنی عبادت گاہوں میں, کلیسوں میں, اپنے چرچوں میں اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوں گے, تو ان کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہنا. پھر اللہ کے نبی نے بڑا واضح فرمایا کہ تم نے سوام میں, یعنی یہ جو ان کے عبادت گاہیں ہیں ان کی یہود و نصارہ کی, ان کو بھی آپ نے نہیں چھیڑنا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم جس وقت آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی نبوی تعلیمات پر عمل کیا, اور آپ کے اس حسن سلوک کو اور آپ کے کردار کو دیکھ کر تاریخ میں موجود ہے کہ صرف کردار کو دیکھ کر ایک دن میں ہزاروں غیر مسلم اسلام سبحان اللہ جی, سبحان دامن اللہ. میں مفتی پناہ صاحب گئے. صرف کردار سے جو ہے وہ متاثر ہو کر کے, کیونکہ آپ کا
عمل آپ کے الفاظ سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے. یہی ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ عملی جو ہے وہ آپ کو مسلمان ظاہر ہونا چاہیے, آپ کے عمل جو ہیں اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا, آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جب بھی کوئی دین ہمیں درکار ہوتا ہے. تو بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین, بہت ہی درست فرمایا مفتی صاحب نے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کے کاشگر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.